کریما دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریما دستگیرا. ایک شعر کا اشارہ ہے کیا مائک کھینچ رہے؟ آپ بھی تو لوگوں کے دل کو کھینچ رہے تھے، اس کی شکایت کون کس سے کرے؟ ہاں، ایک شعر یاد آیا میکائل بھائی، علامہ صدیقی صاحب جیسے بڑے ادب کے کوہی والا بیٹھے ہوئے ہیں. عاشق نے 2 قدم میں در یار پا لیا. عاشق نے 2 قدم میں در یار پا لیا. عاشق نے 2 قدم میں در یار پا لیا. زاہد کا خاندان ابھی تک سفر میں. زاہد کا خاندان، واہ، زاہد کا خاندان ابھی تک سفر میں. اشعار کا اثر جو ہوتا ہے نا وہ بہت گہرا ہوتا ہے کہ وہ دلوں پہ لگتا ہے نا. اچھے اشعار جب چبھتے ہیں تو انسان جذب کی کیفیت میں، کیف کی کیفیت میں، کبھی سکر کی کیفیت میں، اور پھر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان کے جسم سے روح باہر چلی جاتی ہے، وہ اس کا جو وجود ہے وہ باقی رہتا ہے. اثرات ہیں یہ اشعار کے. غریب نواز سرکار کے روضہ شریف کے قریب علامہ صدیقی صاحب کا، غریب نواز سرکار کے بارگاہ کے قریب میں علامہ عبدالقدوس گنگوہی کی کلام پڑھے جا رہے ہیں، ساز پر قوالیہ پڑھ رہے ہیں، اور اس محفل میں شاہ اجمل حسین الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر جب مقطع کا پہنچا قوال، اس نے اس کی تکرار کی تو اسی شعر پر آپ کا انتقال ہوا وادی نور میں. وہ شعر یہ تھا، مجھے یاد آیا. گفت قدوس فقیر در فناؤ در بقا، خود بخود آزاد بودے خود گرفتار. اسی شعر پر اجمیر معلیٰ میں میاں کرم میں پڑھا. اصل میں آپ کے اس مقدس عشق کی گہرائی سے کچھ کوریدنا نہیں چاہتا تھا. میں چاہتا تھا کہ ہمارا مجمع ہے اور اس وقت کئی ایسانوں کے اس کے متعامل نہ ہو. یہ اللہ کی چنی ہوئی آوازیں ہیں، وجود چنے ہوئے ہیں، قلب چنے ہوئے ہیں. شعر کا حکم میں پڑھتا ہوں جس شعر پر علامہ اجمل حسین الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اجمیر معلیٰ میں انتقال ہوا. کھڑے ہو گئے اور آپ نے قوالوں سے کہا اسے پھر سے پڑھو، پھر سے پڑھ لگے. اس کیفیت طاری ہوئی. غریب نواز کے نالین شریف کے سائے میں آپ کا انتقال ہوا. 4 یاری میں آپ کی مزار شریف ہوئی. 4 یاری میں آپ کی مزار شریف ہوئی. وہ شعر یہ ہے کہ گفت قدوس فقیر در فناؤ در بقا، گفت قدوس فقیر در فناؤ در بقا، خود بخود آزاد بودے خود گرفتار. یار یہ درویشی بھی بڑی چیز ہے. ارے رشید بھائی، یہ فقیری بھی بڑی عجیب چیز ہے. شیخ فرید الدین عطار بہت بڑے قابل آدمی تھے، عطر بیچا کرتے تھے. عطر بیچا کرتے تھے. درویشی کسے کہتے ہیں؟ یہ شاپنگ سینٹر میں کوئی سامان نہیں جو ملتا ہے مال سے آپ جا کے ہر سامان ایک قیمت پہ اسے خریدتے. نہ یہ دوستوں کا، اللہ کے دوستوں کا معاملہ. شیخ فرید الدین عطار اپنی دکان میں عطر بیچ رہے تھے. ایک اللہ والا درویش پہنچ گیا. اس نے کہا کہ مجھے بھی عطر دیجیے. فرمایا لائن میں کھڑے ہو. وہ عطر بانٹتے جاتے تھے، بانٹتے جاتے تھے، بانٹتے جاتے تھے، پیسے لیتے جاتے تھے. اور جب اس فقیر کی باری آتی تو لوگ اس کو دھکے مار کے باہر کر دیتے. اس کو جلال آ گیا. اس نے کہا او فرید الدین، شیخ فرید الدین عطار کی بات کر رہا ہوں، نیشا پور میں آپ کی مزار شریف ہے. میں نیشا پور 2 مرتبہ گیا ہوں. نیشا پور الحمدللہ. شیخ فرید الدین عطار کی اس فقیر کو جلال آ گیا. اس نے کہا او فرید، تیرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، مجھے عطر دے دے، پیسے لے لے. اتنا بزی ہے تو جان کیسے دے گا؟ اتنا بزی ہے. میں بتاتا ہوں فقیری کسے کہتے ہیں. ڈاکٹر اقبال چیخ گیا کہ نہ پوچھیں خرقہ پوش، ارادت ہو دیکھنے میں، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. پورا اسلام سمجھے. اس نے کہا فرید کیسے جان دے گا، اتنا بزی ہے. تو فرید الدین عطار بڑے تیز تھے، بڑے زود فہم تھے، بڑے تیز ترار. بولے او درویش سن، کیا بولا؟ بولے اپنی جان کیسے دو گے جب اتنے بزی ہو، عطر نہیں دے سکتے. تو فرید الدین نے فرمایا جیسے تو دے گا ویسے میں جانے گا. اب فقیر کو جلال آ گیا. اس نے کیا بولا فرید؟ آپ نے کہا کہ میں نے کہا جیسے تو جان دے گا ویسے میں جان دوں گا. تو اس فقیر کا دیکھ فرید دیکھ، جھولا نکالا اپنی آستین سے، نیچے رکھا، تکیہ بنا کے اس کے نیچے. فرمایا اللہ والے ایسے ہی جان دیتے ہیں. یہ کہہ کے لیٹ گئے انتقال کر. گفت قدوس فقیر در فناؤ در بقا،
خود بخود آزاد بودے خود گرفتار آمدی. ایک عظیم بزرگ فرماتے میں کعبہ شریف میں گیا، مینا کے حج کے موقع پر مینا میں گیا. ایک حاجی تھا جو کپڑے پھٹے تھے احرام کے. اس نے کہا میرے مولا طواف کر لیا اور صفا مروہ کی صحیح کر لی، عرفات اور مزدلفہ میں قیام کر لیے، سارے کام میں نے کر لیے حاجیوں والا. ایک کام باقی ہے جسے قربانی کہتے ہیں. میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جب تک قربانی نہیں کروں گا تو راضی نہیں ہوگا، جب تک تیرے نام پر خون نہیں بہے گا تو راضی نہیں ہوگا. میں کہاں سے لاؤں پیسے؟ میرے پاس تو یہ پھٹا ہوا احرام ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب میں قربانی نہیں دے سکتا تو حاجی بھی نہیں بن سکتا. پھر اس نے کہا نا 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 میرے مولا، تو خون دیکھنا چاہتا ہے، تو قربانی چاہتا ہے، تو میرے پاس ایک چیز ہے، وہ میری جان ہے، تیرے نام پر قربان کرتا ہوں. یہ کہہ کے انتقال کر دیا. گفت قدوس فقیر طرفنا و درمکا، خود بخود آزاد بودے خود گرفتار آمدی. فقیروں کا بادشاہ تھا میرا حسین. ہر لاش کو اٹھاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے میرے مولا اسے بھی قبول فرما، تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی. ہر لاش کو آپ کیا ایک مٹی کی خبر آتی ہے تو ایک مرتبہ دن میں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو دن بھر بجھے رہتے ہیں. کیسا پتھر دل تھا میرے آقا حسین کا. ایک تسبیح کو 72 مرتبہ ایک ہی دن میں پڑھا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سمجھے میری بات؟ ہر لاش مبارک کو اٹھاتے تھے اور کہتے تھے اے میرے مولا تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی، اسے بھی قبول فرما، اسے بھی قبول فرما. جب خود آپ کی روح نکلی تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی حسین تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. اسے درویشی کہتے ہیں. یار تم نے تو بچوں کھیل ہم نے سمجھ لیا. اسے ایک گدڑیوں میں لپٹی ہوئی ذات جو ہوتی نا، خدا قسم پورا اسلام سمجھتی ہوئی. سمجھے میری بات؟ تو دوستو دعا کرو اللہ ہمیں فقیروں کی بارگاہ کا ادب شناس بنا دے. آمین. ان کو ہلکے میں نہ لیا کرو. شیخ ابو محمد سے ملاقات خواجہ خضر کی ہوئی. دعا کرو ہم سے اور آپ سے بھی ہو. آمین تو کہہ دو. آمین. خواجہ خضر سے ابو محمد نے پوچھا ہے خواجہ خضر اولیاء کی گائیڈنگ کرتے ہو، جبل پور کے قطب کو کٹنی لگا دیتے ہو، کٹنی کے ابدال کو ریوا لگا دیتے ہو، ریوا کے ابرار کو الہ آباد بھیجتے ہو، اور الہ آباد کے ابرار کو آپ کانپور بھیجتے ہو، وہاں کے غوث کو لکھنؤ بھیجتے ہو، وہاں کے قطب کو تم بستی بھیجتے ہو، اولیاء کی گائیڈنگ کرتے ہو. کبھی کوئی ایسا ولی ملا جس نے تجھے حیرت میں ڈال دیا ہو؟ تو کہتے ہیں ملے تو بہت، سب کو میں نے حیرت میں ڈالا، ایک نے مجھے حیرت میں ڈالا. بولے کیسے؟ بولے ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہا تھا، عالم ناسوت سے نکلا عالم لاہوت، عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم ناسوت سے ہٹ کے اوپر جا رہا تھا اس دنیا کی طرف. کہتے ہیں میں اڑا تو جہاں سے زمینی سرکل ہے وہاں ختم ہوتا ہے، کچھ جزیرے ہیں، کچھ ٹاپو ہے، آئس لینڈ ہے، برفیلی وادیاں، پتھریلی وادیاں. اوپر جا رہا تھا تو جہاں انسان نہیں پہنچ سکتا، آدمی نہیں پہنچ سکتا، وہاں ایک آدمی شال اوڑھے ہوئے لیٹا ہوا. دھوکہ نہ کھا جائے اس لباس میں کوئی عام آدمی، نہ نہ نہ، چنے ہوئے لوگ ہیں. الحمدللہ رب العالمین. عاشق نے 2 قدم میں در یار پا لیا، زاہد کا خاندان ابھی تک سفر. زاہد ادا کے اگر عالم کہتا تو بڑی تکلیف ہوتی لوگوں کو. عاشق نے 2 قدم میں در یار پا لیا، عاشق کا خاندان. اللہ اکبر. شیخ ابو محمد کہتے پھر کیا ہوا؟ تو خواجہ خضر کہتے ہیں میں اوپر سے اٹھتے ہوئے دیکھا ایک آدمی اس ٹاپو پر شال اوڑھے لیٹا ہوا ہے. میں نیچے آ گیا، میں نے کہا او بندے اٹھ. میں سمجھ گیا کوئی اللہ کا ولی ہوگا. میں نے کہا سن، اگر تو سوالے سے متقی بنا، متقی سے ولی بنا، اٹھ محنت کر تاکہ مرزوق بن جائے. ادھر ڈراپ کر کے صالح بن جا، پھر ابرار بن جا، پھر اوتاد بن جا، پھر ابرار بن جا، ابدال بن جا، غوث، قطب، پھر خضر، پھر غوث جو کبرا، مقام مفتاح کے مقام پر آ جا. تو کیوں سوتا ہے؟ یہ زندگی سونے کے لیے نہیں ہے، اٹھ. خواجہ خضر کہتے ہیں کہ رب کی بارگاہ سے آواز آئی خضر سنبھل کے سنبھل کے سنبھل کے. اللہ اللہ. اے خضر سنبھل کے سنبھل کے سنبھل کے. تو خواجہ خضر کہتے ہیں میں نے کہا میرے مولا یہ کون ہے؟ آواز آئی خضر تو جس سے محبت کرتا ہے وہ میں ہوں، اور میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ وہ ہے. اس کا نام عبد القادر جیلانی. بہت جلدی فیصلہ کر لیتے یہ تو عام آدمی ہے. نا 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 نا، عام آدمی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی دعاؤں سے شہر میں بارش ہوتی. ہاں اس کی دعاؤں سے شہر میں بارش ہوتی. آخری بات کرتا ہوں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم. جو لمحہ ابھی گزرا ہے نا کیفیت کا، یہ مقبول ساعت مستجاب ہے کہ نہیں حضرت؟ ساعت مستجاب ہے. ذرا پھر سے بولے ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا غوث اعظم. اونچے بولے لبیک یا غوث اعظم. بڑی قادری فضا موار کی علامہ شاہد صاحب نے.
علامہ عبداللہ صدیقی صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہوں، میاں حضور جیسے علماء مشائخ بیٹھے ہوں، تو خدا کا قسم گونگا آدمی بھی برکتیں تقسیم کر سکتا ہے. ہاں کوئی تکلیف تو نہیں؟ جانا چاہتے ہیں آپ؟ کہاں جائیں گے بغداد چھوڑ کر کے؟ جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ؟ آج آپ سرکار کے دربار میں ہی دعا کیجیے، حضور دعا کرتے بغداد دیکھنے کو مل جائے. آمین کہتے ہیں انشاءاللہ. پھر سے ہاتھوں اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم. مقبول لمحہ ہے. کیفیتیں بتاتی ہیں کہ یہ ساتھ مستجاب ہے. کیونکہ یہ وجود مستجاب ہے. کیوں؟ یہ زمین مستجاب ہے. ٹھیک ہے. حضور غوث پاک کی بارگاہ باب الشیخ میں، محلہ باب الشیخ میں، غوث پاک کے محلے میں کنواں ہے جس میں ایک صاحب پانی بھر کر کے 20 سال تک غوث پاک کے مہمانوں کو پلاتے تھے. میاں حضور نے بڑی خدمت کی. آپ اللہ خدمت کا صلہ ہے کہ یہاں کے خادم میں میرے لیے مخدوم ہے بس، ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تو کہتے ہیں ان کے وسیلے سے اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے. جب تک ان کے لاڈلوں کا وسیلہ نہیں دو گے وہاں سنوائی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ 20 سال تک غوث پاک کے محلے کے کنویں سے ایک صاحب پانی بھر بھر کے پلاتے تھے غوث پاک کے مہمانوں کو. ان کا نام تھا شیخ بارقی. شیخ بارقی، بولے بولے شیخ بارقی نام تھا. شیخ بارقی 20 سال تک، مجھے حکم دیا گیا میں بتا رہا ہوں، ان کا نام تھا شیخ بارقی. 20 سال تک غوث پاک کے کنویں سے پانی بھر کے غوث پاک کے مہمانوں کو پلایا. 20 سال کے بعد دل میں خیال آیا غوث پاک کے پاس. بولے شیخی، میں کیا بات ہے؟ بولے شیخ عبد القادر، میں نے 20 سال تک آپ کے کنویں سے پانی بھر کے آپ کے مہمانوں کو پلایا ہے. اب سوچ رہا ہوں کہ مکہ شریف چلا جاؤں، زمزم کے کنویں سے پانی بھر کے اللہ کے مہمانوں کو پلاؤں. غوث پاک فرماتے ہیں جاؤ کوئی بات نہیں، جاؤ. اکیلے نکلے تو راستے میں ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی. سلام و دعا کے بعد بولے آپ اکیلے؟ بولے ہاں. بولے آپ؟ بولے میں بھی. بولے کہاں؟ بولے مکہ. بولے یار خوشی کی بات ہے، میں بھی مکہ شریف جا رہا ہوں. بولے ایک سے دو ہی لوگ بولیے گا، باقی لوگ لنگر کھانے آئے. ایک سے دو ہو گئے، بڑی خوشی کی بات ہے. سفر کرتے رہے، رات آئی تو شیخ بارقی کہتے دونوں کسی کو پہچانتے نہیں تھے. شیخ بارقی نے کہا میرے بھائی مجھے بھوک لگی ہے. کیا کہا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو زیادہ لگی ہوئی. بولے میرے بھائی مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. تو کھانا ہونا تو کچھ تھا نہیں، اللہ بھروسے نکلے تھے. اس نے کہا بھوک لگی ہے بارقی سے؟ ہاں. تو کہا کوئی بات نہیں، ہاتھ دھل کے آؤ. جیسے ہاتھ دھل کے شیخ بارقی بیٹھے، اس نے بیٹھ کے سامنے دعا کی. پتہ نہیں کیا کہا، ایک ٹفن میں کھانا سامنے آ گیا. کھانے پینے کی بات ہے، یہی سوچ کے سبحان اللہ کے ایک ٹفن میں کھانا آ گیا. شیخ بارقی نے بڑا تعجب کیا، بڑی عجیب بات ہے، اتنا بڑا علی ولی میرے ساتھ سفر کر رہا. کھانا کھایا، سوئے، سفر کیا. پھر شام آئی، دوسری شب. بولے بھائی مجھے بھوک لگی. بولے کوئی بات نہیں، ہاتھ دھل کے آؤ. پھر وہ ہاتھ دھل کے آ کے بیٹھے. جب بیٹھے نا تو پھر اس نے دعا کی. پتہ نہیں کیا کہا، پھر ایک ٹفن میں کھانا آ گیا. پھر شیخ بارقی نے تعجب کیا، کھایا، سوئے، سفر کیا. تیسری شب آئی تو پھر شیخ بارقی نے کہا بھائی مجھے بھوک لگی. بولے کوئی بات نہیں، ہاتھ دھل کے آؤ. پھر وہ ہاتھ دھل کے آ کے جیسے بیٹھے اس نے پھر دعا کی. پھر ایک ٹفن میں کھانا. کتنی راتیں ہوئی؟ زور سے بولے 3 راتیں ہوئی. جب چوتھی رات آئی تو شیخ بارقی نے کہا بھائی مجھے بھوک لگی ہے. تو اس نے کہا کہ 3 رات ہو گئی مجھے دعا کر کے کھانا منگاتے ہوئے، آج دعا کرنے کی باری آپ کی ہے. رشید بھائی دیکھیں، آج دعا کرنے کی باری آپ کی ہے. بولے 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 آج آپ کی ہے. آج دعا کرنے کی باری آپ کی ہے. تو شیخ بارقی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ بھی ہاتھ دھل کے آؤ. کوئی بات نہیں، آپ بھی ہاتھ دھل کے آؤ. جب وہ ہاتھ دھل کے بیٹھے تو شیخ بارقی کی باری تھی دعا کرنے کی. اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، پتہ نہیں دعا میں کیا کہا. آج 2 ٹفن میں کھانا آ گیا. 2 ٹفن میں کھانا آ گیا. جب 2 ٹفن میں کھانا دیکھا تو سامنے جو دوست بیٹھا تھا اس نے شیخ بارقی کا ہاتھ پکڑا اور ٹھہر میرے بھائی، 3 دن سے دعا کر کے کھانا منگاتا ہوں تو 1 ٹفن میں کھانا آتا ہے. آج تو نے دعا میں کیا کہہ دیا کہ 2 ٹفن میں کھانا آ گیا. تو شیخ بارقی ہنسنے لگے. بولے نا 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 نا، میں نے تھوڑی کچھ کہا، میں نے صرف اتنا کہا اے میرے مولا اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے جس کے صدقے میں یہ منگاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ منگاتے ہیں. اتنا سنا تو وہ ہنسنے لگے. جب وہ ہنسنے لگے تو شیخ بارقی نے ان کا ہاتھ پکڑا. بولے ٹھہر میرے بھائی، تم 3 دن سے کس کے وسیلے سے دعا کر کے کھانا منگاتے ہیں؟ تو اس نے ایک جملہ کہا، دل کہے تو رکھ لو. بتاؤ اپنے دوستوں کو، بتاؤ اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو. قصہ کہانی سنا کے سناتے ہو بچوں کو، یار موبائل کے سارے سنا دو. کبھی ان کو فقیروں کی باتیں سنا کے سناؤ تاکہ خواب میں غوث پاک کو دیکھ لیں، غریب نواز کو دیکھ لیں، صابر پاک کو دیکھ لیں، ان بزرگوں کی زیارت کر لیں. سمجھے؟ تم کس کے وسیلے سے 3 دن سے دعا کر کے کھانا منگاتے تھے؟ اس نے کہا یار سنو، میں بھی کچھ تھوڑی کہتا تھا،
میں صرف اتنا کہتا تھا اے میرے مولا اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے جو 20 سال سے غوث اعظم کے کنویں سے پانی بھر بھر کے غوث اعظم کے مہمانوں کو پلاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا سنا تو شیخ بارکی رونے لگے، شیخ بارکی رونے لگے۔ اس نے کہا روتے کیوں ہو؟ تو بولے کہ تم جاؤ مکہ شریف، میں چلا مکہ شریف۔ سبحان اللہ۔ بولے کیوں؟ بولے یار 20 سال ہو گئے تم جس کے وسیلے سے کھانا منگاتے تھے وہ بارکی میں ہی ہو، اور سنو 20 سال ہو گئے میں تو یہ سمجھتا تھا کہ مجھے بغداد والے بھی نہیں جانتے، آج پتہ چلا ہے مجھے آسمان کے فرشتے بھی جانتے، تو جس کی وجہ سے جانتے وہ دربار کیوں چھوڑ دوں، وہ چوکٹ کیوں چھوڑ دوں، میں وہ دربار گوہر بار سے اپنے رشتے کو کمزور کیوں کر دوں؟ مجھے خدا بھی ملا ہے تو غوث اعظم کی وجہ سے، خدا کا حبیب ملا تو غوث اعظم کی وجہ سے ملا، صدیق عمر کی محبت ملی تو غوث اعظم کی وجہ سے۔ حضور صوفی سلطانیہ فرماتے ہیں مکہ شریف میں گیا تھا 2010 میں اپنی اہلیہ کے ساتھ، فرماتے میری بیوی سے سنو کعبے پر جب پہلی نظر پڑے تو یہی کہنا اللہ غوث اعظم کی محبت دے دے، گنبد خضرا پر جب پہلی نظر پڑے تو یہی کہنا اللہ غوث اعظم کی محبت دے دے، کیونکہ جس کے دل میں غوث اعظم ہوتے ہیں اسی کے دل میں رسول اعظم۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جو میری تعریف کرتا ہے فرشتے اس کی تعریف کرتے ہیں، میرا امام کہتا ہے ملک مشغول ہے ان کی ثنا میں جو تیرا ذاکر و شاکر ہے یا غوث۔ اللہ اس دربار چشت کے صدقے میں ہمیں قادریت کا فیض عطا فرمائے، اس دربار کی ان مقبول شخصیتوں نے جو خدمت کی ہے ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، ان کے دل میں جو خشیت الہی ہے، جو خوف خدا ہے، جو عشق مصطفیٰ ہے، عشق آل مصطفیٰ ہے، فیض علی ہے موجود ہے، فیض قادریت اور چشتیت موجود ہے، اللہ اس کا حصہ ہم سب کو بھی عطا فرما دے۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ بس عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا۔ 2 سال پہلے نظامت میں اسے پڑھتا تھا، پھر 1 سال کے بعد بہت لوگ پڑھنے لگے، میں نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جنت ملی تھی میں نے غریبوں میں بانٹ دی۔ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا۔ میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ اور جو ولی کو چھوڑ کے کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، قبر میں سوٹے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ عشق ہو تو عشق، مائک نہ ہو تو کیا نعرہ لگائیں گے؟ دف پہ لگائیے نعرہ بادشاہ۔ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، زور سے کہہ دے سبحان اللہ۔ ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا۔ میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ جو ولی کو چھوڑ کے کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، قبر میں سوٹے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ دوستو اللہ کے ولیوں کی چوکھٹ سلامت رہے، ہمارے سر سلامت رہے۔ کہاں جھکیں گے اگر وہ نہ ہوں گے؟ کیا جھکے گا اگر سر نہ ہوں؟ ہاں دوستو دعا کرو، آئیے بہت ادب اور بہت احترام سے